السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ آج مجھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا تھا، مگر ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد صاف صاف کہہ دیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم بانجھ ہو، اتنے مہنگے مہنگے علاجوں کا کوئی فائدہ ہے نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لو۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا رشتہ تھے جو مجھے اندر تک چھلنی کر گئے تھے۔ میں آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میری عمر ہی کتنی تھی؟ فقط 21 سال۔ اس عمر میں اگر میں اپنے شوہر کو بانجھ ہونے کی خبر سنا دیتی تو کیا وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لیتا؟ میں پیدل گھر جا رہی تھی جب مجھے بھیڑ میں ایک 4 سال کا بچہ نظر آیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ عید آنے والی تھی، اس لیے بازاروں کا رش بہت بڑھ گیا تھا۔ ایسے میں کسی ماں کا لخت جگر اس سے جدا ہو گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جانے وہ کیسی عورت ہوگی جس نے کپڑوں کی خریداری کو اپنے بچے پر فوقیت دی۔ اس بچے کے ارد گرد رش بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ ڈرا سہما ہوا روتا چلا جا رہا تھا۔ میں دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس بچے کی ماں مل جائے، مگر 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اس بچے کی ماں واپس نہیں آئی تھی۔ اب لوگ اس بچے کو تھانے میں جمع کروا دینا چاہتے تھے، مگر اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میں نے ایک دم چادر کے پیچھے منہ چھپا لیا اور آگے بڑھ کر بولی، اوہ بیٹا تم یہاں ہو؟ وہاں ہسپتال میں تمہاری ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید میں اس بچے کی کوئی رشتہ دار ہوں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بچے نے جیسے ہی ماں کا لفظ سنا وہ میرے ساتھ چپک گیا اور میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ میں نے اس کو بیڈ پر بٹھایا، پھر پانی پلایا۔ وہ بچہ دودھ مانگ رہا تھا۔ میں جلدی سے کپ میں دودھ ڈال کر لے آئی تو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر سارا دودھ گرا دیا اور بولا، فیڈر۔ میں اس بچے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یقیناً وہ بڑے لاڈوں میں پلا ہوا تھا۔ میں اس بچے کے لیے ٹی وی میں کارٹون لگا گئی اور بھاگ کر ساتھ والی دکان سے فیڈر لے آئی۔ وہ بچہ رو رو کر تھکا ہوا تھا، دودھ پیتے ہی سو گیا تھا۔ میں اس کے چہرے کے نازک سے نئے نقش کو دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی سی ناک، پیارے سے ہونٹ اور گھنی پلکیں۔ نہ جانے آج کس عورت کی کوکھ اجڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے شوہر ذیشان کو کال ملا لی اور کہا کہ جلدی گھر آؤ، ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ میرا شوہر مجھ سے صرف 3 سال بڑا تھا۔ ہم نے محبت کی شادی کی تھی، اس لیے ہمارے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ بچے کو دیکھ کر ذیشان کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا۔ ذیشان گھر لوٹے تو میں بولی، مبارک ہو ذیشان، آپ باپ بن گئے اور میں ماں۔ ذیشان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ وہ بولے، سچ کہو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کتنے ماہ ہوئے ہیں؟ میں نے ذیشان کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے گئی۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولے، یہ کون ہے؟ میں نے ساری روداد سنا دی تھی۔ میں بولی، ذیشان، بازار سے واپسی پر مجھے یہ بچہ نظر آیا۔ یہ اپنے گھر والوں سے کھو گیا تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ذیشان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولے، مہرین تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم کس طرح کسی کے بچے کو یوں اٹھا کر لے آئی ہو؟ میں ابھی اس بچے کو تھانے لے کر جاتا ہوں، پولیس والے خود ہی اس کے والدین کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں ذیشان کے قدموں میں گر پڑی اور بولی کہ خدا را آپ مجھ پر اتنا بڑا ستم مت کیجیے گا، اللہ نے بڑی مشکل سے میری گود بھری ہے، آپ اس کو مت اجاڑیے گا۔ ذیشان غصے سے بولا، تم کسی دوسرے کی خوشیاں خراب کر کے اپنی خوشیاں کیسے آباد کرو گی؟ اور ویسے بھی میں کسی کی اولاد کو پالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں انتظار کروں گا، اللہ مجھے بھی خوشخبری سنائے گا۔ میں بولی، ذیشان میں نہیں جانتی کہ پولیس والے اس کے والدین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے یہ بچہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، پھر میں اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کیا آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں گے؟ ذیشان چپ کر گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچہ اٹھ کر رونے لگا تھا اور چلانے لگا تھا، ماما ماما آپ کدھر ہیں؟ ذیشان غصے سے بولا، لو اب اس آفت کو سنبھالو، میں تو چلا۔ ذیشان زور سے دروازہ مار کر باہر نکل گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ سہم گیا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹا رونے کی کیا بات ہے؟ آپ مجھے ماما کہہ لیا کرو۔ وہ غصے سے بولا، نہیں آپ میری ماما نہیں ہے، میری ماما کو بلائیں ابھی کے ابھی۔ وہ بچہ رونے لگا تھا۔ میں نے اسے چاکلیٹ دے کر بہلا دیا تھا، وہ چپ کر گیا۔
پھر وہ بچہ رونے لگا اور بولا آنٹی پاؤں میں بہت درد ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اتنے سے بچے کے پاؤں میں بھلا درد کیوں ہونے لگا ہے۔ میں نے لوشن کے ساتھ اس کے پیروں کی مساج کی تو وہ پھر سے اونگنے لگا تھا۔ پھر ایک دم اٹھ کر چلانے لگا، نہیں نہیں استاد جی مجھے مت ماریے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ بار بار کیوں ڈر رہا ہے۔ میں بولی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا احمد۔ میں مسکرا دی کہ چلو اپنے نام سے تو وہ واقف ہے۔ پھر میں نے احمد سے اس کے گھر کا پتہ، فون نمبر وغیرہ پوچھا تو وہ بتانے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اسے بہلا پھسلا کر یہ سمجھا دیا کہ آج سے میں ہی تمہاری ماما ہوں۔ ماما لفظ سنتے ہی وہ بچہ پھر سے رونے لگا اور بولا ماما کے بغیر اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے یاد آتی ہیں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ محض 4 سال کا تھا، وہ اپنے جذبات کو صحیح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے دل کا حال بتانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ شام گئے، ذیشان لوٹے تھے۔ احمد ذیشان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور میرے پاس آ کر بولا ماما اب یہ انکل پیسے دے کر آپ کو مارے گا، اس کو کہیں وہ چلا جائے یہاں سے، مجھے ایسے انکل نہیں پسند۔ ذیشان بھی اس لڑکی کی باتیں سن چکا تھا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ احمد میرے ساتھ چپک گیا تھا اور وہ بولا ماما آپ اس انکل کے پاس نہیں جائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا نہیں جاتی۔ پھر میں نے احمد کو دودھ دے کر سلا دیا تھا۔ میں خود ذیشان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ان کا موڈ بڑا خراب تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی ذیشان کیا بات ہے، پلیز اپنا غصہ تھوک دیجئے۔ ذیشان بولے تم اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے بہت غصہ ہے تم پر۔ لیکن میں ان کے سامنے سے نہ ہٹی اور ایک بار پھر سے انہیں منانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بولی ذیشان ایک بار میری بات سن کر دیکھ لے، ایک بار تمہیں سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہا ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ذیشان کے چلانے سے اچانک احمد کی آنکھ کھل گئی تھی، دوسرے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں بھاگ کر اس کمرے میں گئی تو احمد مجھ سے لپٹ گیا تھا اور وہ بولا ماما میں نے آپ کو کہا تھا نا اس انکل کے پاس مت جانا، وہ آپ کو مارے گا۔ وہ اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ میں نے احمد کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور بولی کہ بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے انکل نے نہیں مارا، وہ برے نہیں ہیں، وہ تمہارے بابا ہیں، وہ بس مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہیں اس لیے غصہ کر گئے تھے۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا ماما بابا کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ احمد کی شخصیت بڑی عجیب سی تھی، نہ جانے وہ اس قدر حساس کیوں تھا۔ میں نے اس کو پیار کر کے سلا دیا تھا، پھر میں اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ صبح اٹھ کر میں ناشتہ بنانے لگی تو چولہے کے پاس ایک پوٹلی پڑی تھی۔ میں بڑی حیران ہو گئی کہ یہ پوٹلی کہاں سے آئی ہے۔ میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ڈھیروں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں وہ پوٹلی اٹھا کر اپنے بیڈ روم کی جانب بھاگی تھی۔ ذیشان آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے، میں نے ان کے سامنے وہ پوٹلی کر دی اور بولی ذیشان یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ ذیشان نے منہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے ان کے سامنے آ گئی تو وہ مجھے گھورنے لگے تھے، پھر ان کی نظر پوٹلی پر پڑ گئی تو وہ حیران ہو گئے تھے، بولے یہ کیا ہے؟ میں بولی یہ پوٹلی ہمارے چولہے کے پاس پڑی تھی۔ ذیشان نے پیسے دیکھے تو خوش ہو گئے، ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پیسے دیکھ کر ہم دونوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے ذیشان کو دے دیے اور کہا کہ یہ آپ کے ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے یہ تمہیں ملی ہے تو تم ہی ان پیسوں کو استعمال کرو گی۔ میں خوش ہو گئی، ان پیسوں سے میں احمد کے لیے کپڑے اور کھلونے لے آئی تھی۔ میں نے احمد سے پوچھا تم اپنی ماما سے کیسے کھو گئے تھے؟ وہ ننھا سا بچہ تھا، رونے لگا اور بولا ماما نے کہا تھا یہاں رک جاؤ، میں ابھی آتی ہوں، مگر پھر وہ لوٹی ہی نہیں تھی۔ آپ کو پتا ہے کیا، ماما کو ایک انکل بہت مارتے ہوتے ہیں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، جانے وہ کس حال میں ہوگی، ان کو کوئی بچانے والا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی ماما کو کوئی نہیں مارتا۔ پھر میں نے احمد کو سکھایا کہ جب ذیشان گھر آئیں گے تو تم ان کو بابا کہہ کر پکارنا۔ احمد خوش ہو گیا تھا، وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، شرارتیں بھی نہیں کرتا تھا، بس ڈرا ڈرا سا رہتا تھا، ہر وقت آہٹ پر چونک پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بڑی جلدی مانوس ہو گیا تھا۔ میں نے محلے میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ میں نے اور ذیشان نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ذیشان کام سے آئے تو احمد ان کے پاس جا کر بولا بابا۔ ذیشان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، انہوں نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر احمد کو دے دی تھی۔ وہ بولے یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ احمد کھیلنے لگا
تو میں ذیشان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی ذیشان، میں آج آپ کو ایک ایسا سچ بتانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ یہی دعا کریں گے کہ کاش یہ جھوٹ ہی ہو جائے، آپ کی ذات بکھر کر رہ جائے گی۔ ذیشان حیران ہو گیا اور بولا، ہاں مہرین، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی ذیشان، میں اس دن ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو۔ میں واپسی کے راستے پر روتی ہوئی آئی تھی، تبھی مجھے یہ بچہ نظر آ گیا تھا۔ مجھے لگا اللہ نے میری پیاسی ممتا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ بچہ مجھے دیا ہے۔ میں اتنے دن آپ سے یہ بات نہ کر سکی کیونکہ ہمت ہی نہ ہو پاتی تھی۔ آپ سے محبت بھی تو بہت کرتی ہوں نا، یہی خوف تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بھری جوانی میں طلاق کا داغ لگا کر کہاں جاؤں گی، اس لیے میں یہ بات چھپاتی رہی، مگر میں نے احمد کو دیکھا، وہ کتنا معصوم سا ہے نا۔ اس عمر میں تو ماں باپ کے بغیر رہنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ رہ رہا ہے۔ اکثر اپنی ماموں کو یاد کر کے رو دیتا ہے مگر پھر بہل بھی جاتا ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، میں آپ کی جدائی سہ نہیں پاؤں گی، میں چاکلیٹ سے بہلوں گی بھی نہیں، مگر کیا کروں، یہ میری محبت ہی ہے جو مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ مہرین، محبت میں دھوکہ جائز نہیں ہے، تم ذیشان کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اس لیے آج میں نے اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ ذیشان حیرت زدہ سا رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں پانی سے لبریز تھی، مگر وہ پھر مسکرا کر بولا، مہرین، تمہارے اسی سچ نے مجھے خرید لیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر دیکھو، اللہ نے احمد کی صورت ہمیں بچہ دے تو دیا ہے، اور کس چیز کی ضرورت ہے بھلا؟ میں رونے لگی تھی، بے شک اللہ مجھ پر بڑا مہربان تھا۔ صبح ہوئی تو پھر سے ہمارے چولہے کے پاس پیسوں کی پوٹلی پڑی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہم راتوں رات امیر ہو گئے تھے، پیسہ ہی پیسہ تھا۔ احمد ہمارے ساتھ مانوس ہو گیا تھا، ذیشان نے بھی اسے اپنا لیا تھا۔ میں ذیشان سے کہتی تھی کہ یہ سب احمد کے نصیبوں سے ہمیں ملا ہے۔ پہلے تو بس اتنا تھا کہ عزت سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی تھی، مگر اب تو ہر چیز کی ریل پیل ہے۔ ذیشان مسکرا کر میری بات کی تائید کر دیتا تھا۔ ایک دن بولا، مہرین، ایک بات کہوں؟ میں بولی، ضرور کہیں۔ ذیشان بولا، مہرین، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ احمد کے آتے ہی ہمارے گھر سب کچھ کیسے آ گیا؟ پیسوں کی پوٹلی کے پیچھے کون ہے جو ہم پر اس قدر مہربان ہو چکا ہے؟ میں بولی، ذیشان، آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ ہم اللہ کا شکر کرنے کی بجائے یہ سب کیوں سوچے؟ ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ ذیشان بولا، مہرین، اس نے کسی نہ کسی کو تو وسیلہ بنایا ہی ہوگا نا۔ اللہ نے جس انسان کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالا ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، بس میری اتنی سی خواہش ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور بولی، ذیشان، یہ سب مت سوچے، چھوڑے ان سب باتوں کو۔ میں نے ذیشان کو تسلی تو دے دی تھی، مگر میرا خود دل بے چین ہو گیا تھا۔ واقعی یہ سب کون کر رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا؟ کوئی نہ کوئی رات کے وقت ہمارے گھر آتا ہی ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی، اس لیے میں احمد کو سلا کر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ چائے کے 2 کپ پی کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تو میں اور ذیشان اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پھر ذیشان بھی سو گئی تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں راز جاننا چاہتی تھی، نہ جانے کتنے پہر میں یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ میرے پاؤں سن ہو گئے تھے، میں کبھی ایک پیر رکھتی تو دوسرا اٹھاتی تھی۔ میں جب تھک کر چور ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ اب بس لیٹ جاتی ہوں، تبھی مجھے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے باہر صحن کی جانب دیکھا تو سیاہ چادر میں چھپا ایک وجود ہمارے چولہے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ پوٹلی چولہے کے پاس رکھ دی تھی۔ پھر اس وجود کے قدم احمد کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ میری روح تک لرز گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ شاید آنے والا احمد کو اغوا کرنے آیا ہو۔ میں نے ذیشان کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں بولی، جلدی سے اٹھ کر میرے ساتھ آئیں، احمد کو خطرہ ہے۔ ذیشان بوکھلا گئے تھے، وہ بھی میرے پیچھے ہی آئے تھے۔ ہم دونوں دبے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے اور دروازے کے پاس جا کر رک گئے تھے۔ احمد کی معصوم سی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ماما، میری نئی ماما بہت اچھی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، یہاں آ کر مجھے بابا بھی مل گئے ہیں، مگر آپ سے ایک بات کہوں، مجھے آپ کی خوشبو نئی ماما سے نہیں آتی، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ جب یاد آتی ہے نا تو نہ دودھ پینے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کھیلنے کو دل کرتا ہے۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہیں ماما؟ آپ کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ پھر بھیگی ہوئی نسوانی آواز گونجی تھی، میرے پیارے
احمد ماں مجبور تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر چین سے رہتی ہوں؟ تمہاری یاد میرے کلیجے کو نچوڑ دیتی ہے۔ اچھا اب تم آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، تم اپنی نئی ماما کو ہرگز تنگ مت کرنا، میں کل پھر تم سے ملنے آؤں گی۔ احمد شاید سو گیا تھا کیونکہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ عورت احمد کو چوم کر باہر نکلی تو ہم میاں بیوی کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ احمد آگے بڑھے اور غصے سے بولے، یہ میرا گھر ہے، کوئی سٹیج نہیں جس پر تم یہ ڈرامہ چلا رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم ہو کون اور یوں آدھی رات کو میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ عورت رونے لگی تھی، پھر وہ بولی، میرا نام ریشم ہے، نام سے تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میرا تعلق کن گلیوں سے ہے۔ میں ایک کوٹھے میں پیدا ہوئی تھی، باپ کی شکل تک نہ دیکھی تھی، مگر اماں کہتی تھی کہ تیرا باپ بہت ہی نیک گھرانے سے تھا۔ وہ اماں کو بیاہ کر تو لے گیا تھا مگر پھر زمانے والوں کے دباؤ میں آ کر اماں کو چھوڑ گیا۔ تب اماں کے پیٹ میں تھی میں شاید اپنے باپ پر گئی تھی جو مجھے گناہ کی زندگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جو بھی ہو جائے جان دے دوں گی مگر گناہ نہیں کروں گی۔ اماں چپ کر گئی تھی۔ یوں ہی ہمارے کوٹھے پر ایک بہت بڑا رئیس آیا تھا، وہ مجھے پہلی نظر دیکھتے ہی فدا ہو گیا تھا۔ اس نے میری بہت بڑی بڑی بولی لگائی مگر میں نے نکاح کی شرط رکھ دی۔ وہ رئیس مجھے نکاح کر کے لے گیا تھا اور جب اسے علم ہوا کہ میں امید سے ہوں تو وہ مجھے پھر سے کوٹھے پر چھوڑ گیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ اب تو تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ میں اپنے بچے کی پیدائش تک یہ دعا کرتی رہی کہ یا اللہ ایک اور ریشم پیدا مت کرنا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی، وہ بھی میری طرح رل جاتی۔ جب میرے گھر احمد پیدا ہوا تو لگا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی سہل ہو گئی ہے مگر ایسا نہ ہوا۔ مجھے بچے کی پرورش کے لیے اماں کا کہا ماننا پڑا تھا۔ جب میں نے پہلی بار اماں کی بات مانی تھی اس رات لگا جیسے میں نے اپنے وجود کو دفن کر دیا ہو۔ بڑا ہوتا گیا تو میری مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساری رقاصائیں ہنس کر کہتی تھی کہ بڑا ہو کر یہ بھی وہی بنے گا جو یہاں کے لڑکے بنتے ہیں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی تھی۔ احمد میں میری جان ہے۔ پھر ہمارے کوٹھے کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا، اس کا ننھا ذہن پریشان ہو گیا تھا۔ ہم جیسوں پر تو تشدد بھی بہت ہوتا ہے۔ میرے کئی گاہک مجھے مارتے تھے تو احمد میری نیلی آنکھیں اور سرخ رخسار دیکھ کر پیروں روتا رہتا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کی بھلائی کے لیے اسے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں اس دن اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیڑ میں چھوڑ آئی تھی۔ اس بھیڑ میں میں نے اپنے آدمی بھی چھوڑے ہوئے تھے جو مجھے یہ آ کر بتاتے کہ اسے اپنے ساتھ کون لے گیا تھا۔ میں ایک فاصلے سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی اور میرا بچہ بھی رو رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ میں نے تم لوگوں کی چھان بین کروائی تو مطمئن ہو گئی تھی مگر جب یہ علم ہوا کہ تم لوگوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو میں پیسوں کی پوٹلی چھوڑ جاتی تھی۔ پھر ریشم میرے اور ذیشان کے قدموں میں گر کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، خدا را میری اصلیت جاننے کے بعد میرے بچے کو گھر سے مت نکال دینا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، میں نے تو اسے آج تک جھٹکا بھی نہیں ہے۔ میں نے ریشم کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا اور بولی، ریشم تم یہی سمجھو کہ تمہاری کوکھ میں میری اولاد پلی ہے۔ احمد میری جان ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ ذیشان بولے، ریشم اگر تم وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد پیسوں کی پوٹلی رکھ کر نہیں جاؤ گی تو احمد ہمارا بیٹا بن کر ہی رہے گا۔ ریشم پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور اجازت مانگی کہ وہ احمد کے ساتھ آ کر کبھی کبھی مل لیا کرے گی۔ ریشم چلی گئی تھی مگر میرے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ عورت کبھی کبھی مجبور ہو کر اپنی اولاد کو بھی خود سے دور کر لیتی ہے۔ میرا ایک مشورہ بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے کہ آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں، دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ کسی بے آسرا بچے کو والدین مل جاتے ہیں اور والدین کو اولاد، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔